وہ میری تو ساتھ پشتم ہے کوئی فلم اسٹوڈیو کے پاس سے نہیں گزرا، تو کس میں چلا گیا ہے؟ اچھا تمہاری سٹوریاں مک گئی ہو نا تو اپنے اس لاڈلے ایکٹر سے کہہ کہ جاگے بہن کو کالج سے لے آئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا چھٹی ہوئے۔ فن کو جب اظہاریہ مل جائے تو خدا انسان کی بہت غور سے سنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تخلیق کائنات بھی ایک ایسی امید کا سرچشمہ تھی جس نے پانی سے پتھر چیرا، ریتلی چٹانوں کو پل میں گرم اور سرد کیا، جس نے آسمان کو لاتعداد رنگ اور خوشنما ستارے عطا کیے، اور ایک ایسی تخلیقی جہت متعارف کروا دی کہ دنیا کو ایک دنیا مل گئی، اور اس دنیا نے اپنے اندر کئی ستارے سمیٹ لیے، جس سے نہ صرف دنیا روشن ہوئی بلکہ تخلیق کو بھی وفور ملا اور کائنات وجود پذیر ہوئی۔ ان ستاروں نے ملک خداداد پاکستان کو ایسی چمک عطا کی کہ آج ہمارے ہاں منجے ہوئے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات میں نمایاں کام سر انجام دیے۔ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ملک رہا جب کسی دور میں ان جگمگاتے ستاروں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لوگ آتے گئے جاتے گئے لیکن منظر پر وہی رہے جنہوں نے اس چمک سے زندگی کا لازوال نقشہ کشید کیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی نقشہ انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک یاد رہتا ہے۔ اس بات کا خیال اسے 20 سالوں کے بعد کیوں آیا؟ لاہور والی کڑی نے نہ کچھ آکھیا ہو۔ ابا جی نے بوٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھ دیا تھا، اور ابا جی نے ایویں تو اس کا نام بوٹا نہیں رکھا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن بالخصوص اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے شعبے سے شروعات کرنے والی شخصیت نے راتوں رات ہی اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل موہ لیے، اور آج وہی شخصیت ہمیں چھوڑ کر دوسرے جہاں رخصت ہو گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیجنڈری تھیٹر، ڈرامہ اور فلم اداکار خالد سلیم بٹ کی، جن کا انتقال 11 جنوری 2024 کو ہوا۔ خالد بٹ مرحوم واپٹا ٹاؤن لاہور میں ایک 5 مرلے کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی وفات کسی افسوسناک خبر سے کم نہیں جس پر ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل دکھی تھا۔ ان کی وفات پر فلم انڈسٹری کی 2 قابل ذکر شخصیات نے شرکت کی، جن میں راشد محمود اور سید نور شامل تھے۔ ماضی کے مائناز اداکار کا ایسے اچانک اس جہاں فانی سے رخصت ہو جانا کسی بڑی آفت سے کم نہیں۔ خالد بٹ اپنے دور کے ان اداکاروں میں شامل ہوتے تھے جنہوں نے اپنے دور آغاز سے ہی شہرت کے جھنڈے گاڑے۔ خالد بٹ نے اس سفر کا آغاز انڈسٹری میں آنے کے فوراً بعد ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ان کی ایک ایسی محنت اور لگن شامل تھی جس نے انہیں کامیابی کی دہلیز تک پہنچایا۔ خالد بٹ 1946 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن پاکستان ہجرت کرنے کے بعد صوفیوں کے شہر ملتان میں گزرا۔ خالد بٹ مرحوم کو تیسری اور چوتھی جماعت سے ہی اداکاری کا شوق تھا۔ ان کے والد محترم اس حوالے سے خاصی سخت طبیعت کے مالک تھے، لیکن خالد بٹ بچ بچا کر سینما فلمیں دیکھنے جایا کرتے اور اس شعبے سے انتہائی درجے کی محبت رکھنے کی وجہ سے کسی حوالے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے۔ وہ بچپن سے ہی نہایت شرارتی بچے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے والد ہمیشہ ان کے مستقبل کے حوالے سے پریشان رہا کرتے، لیکن خالد بٹ اپنی ہی دھن میں مگن زندگی کو اپنی ایک مخصوص نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خالد بٹ ملٹی ٹیلنٹڈ انسان تھے جو ہمہ جہت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متحرک نوجوان بھی تھے۔ انہیں بچپن میں پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا۔ خالد بٹ بچپن سے ہی دلیپ کمار کے مداح تھے اور ان کی کوئی فلم نہیں چھوڑا کرتے۔ امتحانات صرف پاس کرنے کے لیے دیا کرتے اور اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے خود پر مکمل اعتماد رکھا کرتے۔ خالد بٹ کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور وہ اپنے بیٹے کو قابل اور انتہائی پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن خالد بٹ کا دھیان ان چیزوں کی جانب کم ہی ہوتا۔ خالد بٹ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کا سفر طے کرتے ہوئے زندگی کے بیشتر مراحل سے گزرے۔ انہیں کرکٹ، بیڈمنٹن اور دیگر کئی کھیل کھیلنے میں خاصی دلچسپی تھی اور ان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد بٹ مرحوم اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں تھیٹر نما ڈرامے میں بھی شرکت کیا کرتے اور اپنے اندر موجود اداکار کو جگایا کرتے۔ گو کہ خالد بٹ کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس جانب توجہ نہیں دی اور اپنی ہی موج میں مگن رہے۔ خالد بٹ شروع سے ہی تعلیم یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے تھے۔ ان کا زیادہ دھیان سپورٹس یا اداکاری کی جانب تھا۔ خالد بٹ مرحوم اپنے دور میں وحید مراد سے بہت متاثر تھے اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ خالد بٹ وحید مراد کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے اور ان کی ہر ایک فلم ذوق و شوق سے دیکھا کرتے۔ ان کے کالج کے دوست اقبال حسن بھی کرکٹ کے شوقین تھے اور سپن بولنگ کرایا کرتے، جبکہ خالد بٹ اچھی صلاحیت رکھنے والے وکٹ کیپر بلے باز تھے۔ اقبال حسن ایک جانب خالد بٹ مرحوم کو کرکٹ کھیلتے تو دوسری جانب اداکاری کرتے دیکھتے تو رشک کیا کرتے کہ ایک انسان اتنا تخلیقی وفور کیسے رکھ سکتا ہے۔ بظاہر کھیلنے میں لگنے والی جان اور فنکاری میں استعمال ہونے والا دماغ کس قدر ذہین ہوگا۔ ان کی سوچوں کا دھارا انہیں کہیں سے کہیں لے جاتا اور وہ خالد بٹ مرحوم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ اقبال حسن کچھ عرصہ بعد ملتان سے لاہور شفٹ ہوئے۔ انہیں وہاں ایک مشہور و معروف فلم سسی پنو میں کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا، جسے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لیا، جس پر خالد بٹ انہیں بالخصوص لاہور جا کر دوستوں کے ہمراہ مبارکباد پیش کرنے گئے۔ خالد بٹ 5 روپے کی لاہور ٹکٹ پر اقبال حسن کے گھر پہنچے اور کافی دن وہیں قیام کیا، بعد ازاں واپس لوٹ آئے۔ اقبال حسن نے خالد بٹ کو ایک فلم میں کام کرنے کے لیے
لیے دوبارہ لاہور آنے کی زحمت دی تو وہ کہا جاتا ہے کہ اندھے کو اور کیا چاہیے دو آنکھیں، جو کہ خالد بٹ کو اقبال حسن کی صورت میں مل چکی تھیں۔ خالد بٹ نے فوراً ہاں کر دی اور لاہور پہنچ گئے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں فلم میں کاسٹ نہیں کیا جا سکا تو اقبال حسن نے اپنے ساتھ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کروایا، جسے خالد بٹ نے قبول کیا۔ اس طرح انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی فلم کی ہدایت کاری بھی کی۔ مرحوم خالد بٹ کو پی ٹی وی سے شہرت اور مقبولیت ملی۔ اس زمانے میں خالد بٹ کے والد شعبہ اداکاری کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے خالد بٹ لاہور میں ایک عرصہ مقیم رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خالد بٹ مرحوم تک لاہور یتیم خانہ کے قریب اتحاد کالونی میں اسی شوق و لگن کی وجہ سے قیام پذیر رہے۔ تب انہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہیں ٹیلی ویژن اور اخبارات میں دیکھا جانے لگا تو لوگ انہیں باقاعدہ پہچاننے لگے۔ خالد بٹ کے بھائی عابد بٹ بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کے مشہور و معروف ڈرامہ اندھیرا اجالا ہیں۔ خالد بٹ مرحوم کے پسندیدہ اور محبوب دوستوں میں اداکار ندیم محمد علی شامل تھے۔ پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لازوال اداکار خالد بٹ نے اپنی کزن سے شادی کی جو ان کی خالہ زاد بہن تھی۔ خالد بٹ شروع سے ہی انتہائی شگفتہ اور عمدہ لب و لہجے کے انسان تھے جو ہمیشہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ خالد بٹ کے بقول انہیں ایک جگہ سے رشتہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ ایک امیر گھر کا تھا اور وہ خالد بٹ کو اچھا کاروبار بھی کروا کر دینے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد بٹ کے لیے ایک شرط رکھی کہ انہیں اداکاری چھوڑنی ہوگی، لیکن خالد بٹ نے صاف انکار کر دیا۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، میری اس وقت 300 روپے تنخواہ تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس تنخواہ میں کون گزارا کر سکتا ہے۔ پھر میں نے خاندان میں نظر دوڑائی تو مجھے میری شریک حیات مل گئی اور آج اس رشتے کو دہائیاں ہو چکی۔ ان کی بیوی سے خالد بٹ کے 4 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے ایک بیٹے دبئی میں مقیم ہے جبکہ دوسرے پاکستان میں ہیں۔ ان کی اولاد نیک اور صالح ہے جو اپنے ماں باپ کی بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ خالد بٹ اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور ماضی قریب میں سوشل میڈیا پر کافی فعال تھے۔ ان کو 2016 میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا جا چکا اور ان کی خدمات پر انہیں ان گنت اعزازات بھی مل چکے۔ اداکار خالد بٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن میں جن مشہور و معروف ڈراموں میں کام کیا ان میں جنجال پورا، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، ڈنڈا بازار جیسے یادگار ڈرامے شامل ہیں جن کے ڈائیلاگ زبان زد عام ہیں اور ڈرامہ لگنے ہی کی دیر ہوتی تھی کہ گلیاں محلے سنسان ہو جاتے۔ خالد بٹ کے دیگر ڈراموں میں تیسرا کنارہ، نیلے ہاتھ، اپنے ہوئے پرائے، خدا اور محبت، لو اور لائف لاہور، کچھ پیار کا پاگل پن، درے شہوار، مل کے بھی نہ ملے، عشق عبادت، شام ڈھلے، پریزاد، مجھے جینے دو، لال عشق، قسمت، جی ٹی روڈ، بول کفارہ اور جیون نگر جیسے باکمال ڈرامے موجود ہیں۔ خالد بٹ ڈراموں میں کام کرنے سے پہلے اس کی اسکرپٹ ضرور پڑھا کرتے۔ کامیابی کی یہی وجہ تھی جسے انہوں نے اپنے سینئر فنکاروں سے سیکھا، اسی وجہ سے وہ اکثر ڈراموں میں ہی نظر آیا کرتے جو عموماً عوام الناس میں خاصی شہرت سمیٹا کرتے۔ خالد بٹ اپنے کام سے عشق کرنے والے محنتی انسان تھے جنہوں نے کبھی بھی پیسے کو ترجیح نہیں دی۔ خالد بٹ نے چند ایک فلموں میں کام کیا جن میں شاہ رحم، موٹر سائیکل گرل، وجود اور دہلی گیٹ شامل ہیں۔ ماضی قریب کی ان فلموں میں خالد بٹ کے کردار ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اداکار خالد بٹ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک کام کیا۔ ان کے وہ ڈرامے جن میں انہوں نے ماضی قریب میں کام کیا یا جن کی چند دن پہلے شوٹنگ میں شامل ہوئے ان میں پس دیوار، گنجل اور خئی شامل ہیں۔ ان کے ان ڈراموں میں کردار نے جس طرح عوام میں مقبولیت سمیٹی وہ بتانے کے لائق ہے۔ نقادوں کا کہنا ہے جیسے ہی خالد بٹ کی ڈرامے میں انٹری ہوئی ایسے ہی ڈرامے نے ایک اٹھان لی اور ڈرامے کا نام پس دیوار تھا۔ خالد بٹ مرحوم اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کا کام ابھی بھی ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کام اور ان کی جانب سے کیے گئے کردار لوگ تعمر یاد رکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت خالد بٹ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اچھا تم میری وجہ سے سوچ رہی ہو؟ میری فکر مت کرو، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جاؤ اپنے گھر والوں سے ملو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔